آج کے متجددین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری اس طرح کی اختراعات اور اس طرح کی گمراہیاں لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے سر فہرست مسٹر جوید احمد غامدی، انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے بعض ایسے متجددین ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے اللہ رسول کے احکامات کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے رعایتیں اور سہولتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، تاکہ لوگ ان کی طرف مانوس ہوں اور جو عام طبقہ ہے وہ کہیں کہ یہ بڑے سہولت دیتے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ احکامات شریعت کو بدل کے اور روایات اور احادیث کا مطلب اور مفہوم بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح مسٹر جوید احمد غامدی نے آج کل فتویٰ دے دیا کہ آن لائن جماعت کروائی جائے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے روافظ کی طرح یہ بڑا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ 2 نمازیں ظہرین اور مغربین دونوں اکٹھی پڑھی جائیں۔ اور ایک اور بندے سے کالی میں نے بات سنی، وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر 4 نمازیں اکٹھی پڑھی تھی، تو مجبوری کے موقع پر 4 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں دین کو بگاڑتے ہوئے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ریلیکسیشن اور سہولتیں اور رخصتیں گڑھ کے پیش کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جو سنت کی اہمیت اور فضیلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان کی، اس کو سمجھیں۔ اب اس سلسلے میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے جو آج ہم نے جس کو بیان کرنا ہے، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں صرف دن اور رات میں جو 5 نمازیں ہیں ان کی 17 رکعتیں فرض ہیں، اور 17 پڑھ لیں تو کافی ہیں، سنتیں اور وتر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ لیں تو ثواب ہے، وتر پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کا سہارا لے کے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ حدیث کتب 6 میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عربی آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، 5 نمازیں پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر اور روزہ رکھ۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسی طرح کروں گا، اور اس میں سے کچھ کمی اور اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اس میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اب اس حدیث کا سہارا لے کے مرزا کہتا ہے کہ دیکھیں جیسے ثابت ہو گیا کہ اس صحابی نے اور عربی نے یہ تو نہیں کہتا کہ میں نفل بھی پڑھوں گا اور میں سنتے بھی اور میں وطر بھی پڑھوں گا، تو ثابت ہوگا کہ وطر اور سنتے پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف 17 رکعتیں فرضوں کی پڑھ لی جائیں تو یہ کافی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو اگر ہم صرف حدیث ہی کو دیکھ لیں تو اس حدیث میں تو اس بات کا بھی بیان ہے کہ اس میں صرف ذکر ہے تو فرض نمازوں کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا، اس میں نہ تو حج کا ذکر ہے، نہ ہی اس میں جہاد کا ذکر ہے، نہ ہی واجبات کا ذکر ہے، اور نہ ہی اس میں محرمات شریعہ سے بچنے کا ذکر ہے۔ تو اب کیا اس کا یہ مفہوم اور مطلب نکالا جائے گا کہ کوئی بندہ صرف فرض نماز پڑھ لے 5 اور روزے رکھ لے اور زکوٰۃ دے دے، چاہے جہاد کرے یا نہ کرے، اور چاہے وہ حج کرے یا نہ کرے، واجبات کو ادا کرے نہ کرے، محرمات شریعہ سے بچے نہ بچے، وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا یہ مفہوم لیا جائے گا؟ کیا یہ مفہوم کسی محدث نے، کسی امام نے یا امت کے کسی بھی فقیہ نے یہ مفہوم مراد لیا ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے واضح طور پر بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد فرما دیا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی فلیس منی، وہ میرے گروہ سے نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں 4706 نمبر حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین راشدین کی سنت لازم ہے۔ حضور تو یہ فرمایا کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، یعنی ضروری ہے، علیکم اے الزمو، یعنی تم پر میری سنت لازم ہے، اس پر پابندی کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور میرے صحابہ علیہم رضوان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں، مستدرک الصحیحین میں اور کتابوں میں موجود ہے، اور اسلام 360 جو وہابیوں کی ایپ ہے اس میں 109 نمبر حدیث ہے مشکات کی، اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے
کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، اور ان 6 میں سے ایک وہ ہے وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کا تارک ہے۔ تو حضور تو سنت کے تارک پر لعنت فرمائیں اور فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑنے والا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 1488 نمبر حدیث ہے، سنت ہدا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی سنت خدا کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ احادیث موجود ہے، کیا ان لوگوں کو یہ احادیث نظر نہیں آتی جس میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور سنت پہ جو ہے نا وہ پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی سنت کی اس قدر اہمیت بیان کی، اور بلکہ جامع ترمذی میں 2761 نمبر حدیث ہے۔ اب مونچھوں کے پست کروانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھوں کو پست نہیں کرتا فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو سنت سے منہ پھیرتا ہے، جو سنت سے اعراض کرتا ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر وعیدات اور اس قدر زجر فرمایا ہے جو بلا وجہ سنت کو ترک کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یاد رکھیں ان احادیث کی روشنی میں پھر سنت کی تقسیم کرنی پڑے گی کہ سنت کی 2 قسمیں، سنت ہدا اور سنت زائدہ، جس کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو جس کی نبی پاک علیہ السلام نے تاکید کر دی، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے تاکید کی یا حضور علیہ السلام نے اپنے قول سے تاکید کر دی، تو وہ امت پر کرنا اس کا ضروری ہے، لازم ہے۔ اب وطر کے حوالے سے دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1764، 1765 اور 1766 نمبر احادیث میں باقاعدہ وطروں کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امر اور اپنے قول کے ذریعے اپنی امت کو ارشاد فرمایا اوتروا قبل صبح، صبح ہونے سے پہلے وطر کی نماز ادا کرو، اور فرمایا فلیوتر اولہ، جو بندے کو ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ صبح کے وقت جاگ نہیں سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لے۔ فلیوتر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور جس میں حضور نے امر فرما دیا، حکم ارشاد فرما دیا، تو اب اس کے بارے میں بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، تو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس وہ لوگ جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آفت آن پہنچے یا انہیں درد دینے والا عذاب پہنچے۔ تو جو رسول کے امر کی مخالفت کرے گا اسے آفتیں پہنچے گی، اسے درد دینے والا عذاب پہنچے گا، اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رسول کے امر کی چاہے موافقت کرو چاہے مخالفت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنتیں، جو سنت ہدا، سنت موقدہ اور سنت متوارثہ امت کے لیے چھوڑی ہیں، ان پر امت کے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرضوں کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے، پھر فرضوں کے بعد وطر کی یعنی جو واجب ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد سنت موقدہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ صرف فرضی پڑھے جائیں اور وطر اور سنتیں جو ہے نا وہ دل کرے تو پڑھے تو دل کرے نہ پڑھیں، یہ اپنی طرف سے ایک لوگوں کو گڑ کے مسئلہ بیان کرنے والی صورت ہے، احادیث اس کی اجازت نہیں دیتی۔ باقی رہی اس اعرابی کا واقعہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان چیزوں کی کا حکم دیا ہے ان کے مطابق حکم دیا، یہ حضور کا اختیار تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کا اتنا عمل ہی کافی سمجھا، جس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 428 نمبر اور 427 نمبر جو ہمارے پاس مکتبۃ المعارف الریاض سے ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ سنن ابی داؤد شائع ہے، اس میں 427 نمبر ہے، اور وہابیوں کی جو ایپ ہے اسلام 360 اس میں 428 نمبر ہے۔ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان 5 نمازوں کے وقت تو میں مصروف ہوتا ہوں، تو مرنی بامر، ایسا مجھے حکم بتا دیجئے، ایسا امر بتا دیجئے، اذا انا فعلتہ اجزانی، کہ وہ عمل میں کر لوں تو میری طرف سے وہ مجھے کافی ہو جائے، مجھے ایسا جامع عمل بتا دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ علی العصرین، تو عصرین یعنی فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کر لیا کر۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب نکال لے کہ یہ امت کے لیے حکم عام ہو گیا کہ جو بندہ مصروف ہوتا ہے اور جو بندہ کاروباری ہے، کام کاج والا ہے، وہ صرف فجر کی اور عصر کی نماز پڑھ لے، باقی اس کو معاف ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تو حضور نے انہیں یہی کہا تھا کہ تو صرف 2 نمازیں ان کی حفاظت کر لیا کر، محافظت کر لیا کر۔ تو جس طرح یہاں سے یہ مطلب کشید کر کے امت کے لیے یہ حکم جاری کرنا باطل ہے، اسی طرح اس روایت سے یہ مطلب کشید کر کے امت کے لیے اس حکم کو جاری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 449 پہ امام ابن الجوزی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام ابن الجوزی کہتے ہیں قال ابن الجوزی لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، کہ یا رسول اللہ جو فرائض آپ نے مجھے بتائے ہیں ان فرائض میں نہ تو میں کوئی کمی کروں گا اور نہ ہی کوئی زیادتی کروں گا، جس طرح اہل کتاب اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو فرض کر لیتے تھے اور کچھ جو فرض تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، اس طرح میں نہیں کروں گا۔ جو فرض آپ نے بتائے ہیں میں ان فرضوں کو اسی طریقے سے رکھ کر اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ مفہوم ہے جو محدثین پیش کر رہے ہیں۔ اب دوگلا پالیسی مرزا کی یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ سنتیں پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ سنتیں جن کی فضیلت باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی فضیلت پر جنت میں گھر کی خوشخبریاں اپنے امتیوں کو عطا فرمائیں کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1694 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ان 12 رکعتوں کی برکت سے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، جس پر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوگلا پالیسی یہ دیکھے کہ جب بات رفع دین کی آ جائے گی تو اچھلے گا، کودے گا اور پورا زور اور پورا ٹل لگا دے گا کہ جناب رفع دین بس اس کے کرنے کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر تو نماز ہی سرے سے باطل ہے، یہ توحید کا قلعہ ہے، اور اس طرح کی باتیں یہ دوگلا پالیسی دیکھ لیں۔ وہ سنتیں جو ثابت ہے باقاعدہ، جن کی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، ان کے بارے میں یہ کمنٹس دے رہا ہے کہ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جو مسئلہ ویسے اختلافی مسئلہ ہے رفع دین کا، اس کو دین ایمان کا اور کفر اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے۔